اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الائمۃ المیامین۔ سامعین گرامی قدر، ہمارا فقہی دروس کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، اس سلسلے کا شاید 5واں درس پانی کے متعلق ہے کہ پانی کے ذریعے کیسے چیزوں کو پاک کیا جائے۔ پچھلے درس میں گزارش کی تھی کہ پانی 12 مطہرات میں سے ایک مطہر ہے، یعنی وہ 12 چیزیں کہ جو پاک کرتی ہیں ان میں سے پانی ایک بھی ہے اور سر فہرست بھی ہے۔ عام طور پر پانی کا استعمال زیادہ ہے اور پانی کے ذریعے ہی چیزوں کی نظافت اور پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ تو ہم نے گزشتہ درس میں پانی کی پاک کرنے کے لحاظ سے 5 اقسام کی تھیں، جن میں سے ایک جاری پانی، کر پانی، قلیل پانی، اسی طرح کنویں کا پانی اور بارش کا پانی۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پانی کے ذریعے چیزوں کو پاک کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ہم چیزوں کو تقریباً 5 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، پھر ہم ان کو باری باری بیان کریں گے کہ کس چیز کو کس طرح پانی کے ساتھ پاک کیا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ چونکہ پانی کی اقسام بھی مختلف ہیں، اسی طرح نجاسات کی اقسام بھی مختلف ہیں، تو نجاسات کے مختلف ہونے کے لحاظ سے اور پانیوں کے مختلف ہونے کے لحاظ سے چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ تو اس حصے میں ہم چیزوں کو کہ جو نجس ہیں ان کو تقریباً 5 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، زمین کا نجس ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں اور بدن کا نجس ہونا۔ نمبر 3 یہ کہ برتنوں کا نجس ہونا۔ اسی طرح کارپیٹ وغیرہ کا نجس ہونا۔ اور 5ویں صورت یہ ہے کہ گھر کی مثلاً بقیہ اشیاء کا نجس ہونا۔ تو عام طور پر چونکہ ہر بندے کا جو تعلق ہے وہ گھر کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے گھر کی اشیاء یا انسان کی ذاتی اشیاء کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم نے ان چیزوں کو 5 صورتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو صورت ہے وہ ہے زمین کا نجس ہونا۔ اگر زمین نجس ہو جائے تو کس طرح ہم پانی کے ساتھ اس کو پاک کر سکتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ جو زمین ہے، زمین کی 2 صورتیں ہیں، یا زمین سخت ہوگی یا زمین نرم ہوگی، یعنی یا زمین ایسی ہے کہ اس میں پانی سرایت کر جاتا ہے، اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے، یا وہ زمین ایسی نہیں ہے بلکہ اس میں پانی جذب نہیں ہوتا، سرایت نہیں کرتا۔ تو پہلے ہم گفتگو کریں گے اس زمین کے بارے میں کہ جو سخت ہوتی ہے، جس میں پانی جذب نہیں ہوتا، پانی سرایت نہیں کرتا۔ تو یہ جو زمین ہے، مثال کے طور پر سخت پتھریلی زمین ہے، ایسی زمین ہے کہ جس میں پتھر زیادہ پایا جاتا ہے، یا وہ ایسی زمین ہے کہ جس کے اوپر ٹائلیں لگائی گئی ہیں، گھروں کے جو عام طور پر فرش ہوتے ہیں، یا اس پر ماربل وغیرہ یا پتھر وغیرہ کے ساتھ تزئین و آرائش کی جاتی ہے، یا مثلاً اینٹوں کے ساتھ وہ فرش بنایا جاتا ہے، یا سڑک مثلاً بنائی جاتی ہے اینٹوں کے ساتھ، یا مثلاً ٹف ٹائلز ہیں ان کے ساتھ سڑکیں بنائی جاتی ہیں، یا مثلاً فٹ پاتھ بنایا جاتا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو یہ زمین، یہ زیر زمین ہے لیکن مختلف ہے دوسری زمین کی اقسام سے۔ تو اگر زمین کی یہ صورتحال ہے کہ جو پکی ہے، سخت ہے، اور یہ زمین نجس ہو جاتی ہے، تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ ہم جب پانی کو استعمال کریں گے
تو استعمال سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ پانی کی کون سی قسم ہے جس کے ساتھ ہم اس نجس زمین کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھا جائے گا کہ نجاسات میں سے کون سی نجاست ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نجاسات کو 10 اقسام میں تقسیم کیا تھا، تو دیکھنا یہ ہے کہ نجاسات کی یہ کون سی قسم ہے۔ آیا یہ زمین پیشاب کے ساتھ نجس ہوئی ہے؟ آیا یہ زمین پخانہ کے ساتھ نجس ہوئی ہے؟ آیا یہ زمین خون کے ساتھ نجس ہوئی ہے؟ آیا یہ زمین مادہ منویہ کے ساتھ نجس ہوئی ہے؟ وغیرہ ذالک۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ زمین، سخت زمین کے معاملے میں نجاست جو بھی ہو، جس نجاست کے ساتھ بھی زمین نجس ہوئی ہے، خواہ وہ نجاست بول والی ہو یعنی پیشاب والی ہو، یا پیشاب کے علاوہ بقیہ 9 اقسام نجاسات میں سے کوئی بھی نجاست ہو، اگر یہ زمین نجس ہو چکی ہے ان نجاسات میں سے کسی نجاست کے ساتھ، بغیر کسی فرق کے نجاست جو بھی ہو، تو پانی جو ہے جس کے ساتھ ہم اس زمین کو پاک کریں گے، یہ پانی یا قلیل ہوگا یا کثیر ہوگا۔ یہ پانی یا قلیل ہوگا یا جاری ہوگا یا قر ہوگا وغیرہ ذالک۔ پانی کی جو بھی قسم ہو، ایک ہی مرتبہ دھونے کے ساتھ، ایک ہی مرتبہ پانی اوپر بہا دینے کے ساتھ یہ سخت زمین پاک ہو جاتی ہے۔ ایک ہی مرتبہ اگر ہم جاری پانی پھینکیں، اگر ہم قر پانی پھینکیں، اگر ہم قلیل پانی پھینکیں، اگر ہم کنویں سے نکال کے پانی پھینکیں، اگر ہم موٹروں کے ذریعے پانی پھینکیں، حتیٰ بارش کا پانی بھی آئے، ایک ہی مرتبہ پانی کے پھینکنے کے ساتھ یا پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ اگر قلیل پانی ہو تو وہ جو پانی یعنی زمین کا جو دھون ہے، وہ جو جس پانی کے ساتھ آپ نے دھویا ہے اور پانی یقیناً کسی جگہ پر جا کر اکٹھا ہو گیا ہے، ظاہر ہے پانی پھینکنے سے تو خشک نہیں ہو گیا، پانی جب آپ نے پھینکا ہے تو وہ جو اس زمین کا دھون کہیں اکٹھا ہو گیا ہے، تو اگر تو وہ قلیل پانی تھا تو خیال رہے وہ جو دھون ہے، وہ جو غسالہ ہے وہ نجس ہے، لیکن اگر وہ پانی کہ جس کے ساتھ آپ نے زمین کو دھویا ہے، یہ والا پانی اگر جاری اور باقی اقسام میں سے تھا، جاری ہے، قر ہے، بارش کا پانی ہے، تو وہ والا پانی پاک ہوگا، وہ دھون یا غسالہ نجس نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر قلیل کے ساتھ آپ نے دھویا ہے تو خیال کیجئے گا کہ وہ والا پانی نجس ہے، اس کے ساتھ بدن یا کپڑا یا کوئی شے نجس ہو سکتی ہے، بس یہ فرق ہے، وگرنہ پاکیزگی کے لحاظ سے، پاک کرنے مطہریت کے لحاظ سے سب برابر ہیں، قلیل ہو یا کثیر ہو، سب پانی ایک ہی مرتبہ سخت زمین پر بہا دینے سے اس زمین کو نجاست سے پاک کر دیتے ہیں۔ فرق صرف یہی ہے کہ اس کا دھون اور غسالہ، قلیل کا دھون اور غسالہ نجس ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تو کوئی چھوٹی موٹی نالی وغیرہ ہے تو اس میں بہا دیا جائے، اور اگر کسی جگہ پر وہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کو پانی کے ساتھ کپڑے کے ساتھ نچوڑ لیا جا سکتا ہے، کپڑا اوپر رکھ کے اور اس کو حاصل کر لی جائے، جذب کر لیا جائے کپڑے میں پانی کو، اور کسی اور جگہ پر جا کر اس کو صاف کر دیا جائے۔ اب وہ کپڑا جو ہے اگرچہ نجس ہوگا، اس کو استعمال کرنے کے لیے پاک کرنا ضروری ہے، مگر جیسے ہی اس جگہ سے وہ دھون اٹھا لیا جائے گا، فوراً وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ اب اس کو آپ کپڑے کے ساتھ جذب کریں یا سرنج وغیرہ کے ساتھ یا کسی پانی کو کھینچنے والی کسی چیز کو کے ساتھ، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس صفائی کرنے والی مشین ہے تو اس کے ذریعے، یا پانی کھینچنے والی کوئی بھی مشین آپ کے پاس ہے، اس کے ذریعے اگر آپ اس کو کھینچ لیں تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس میں جو بارش کا پانی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے؟ تو گزارش یہی کی تھی کہ بارش کا پانی بھی حکم جاری والا ہے، بارش کا پانی بھی حکم قر وغیرہ والا ہے، قلیل والا نہیں،
کر اور جاری والا اس کو حکم ہے، یعنی کیا مطلب کہ ایک مرتبہ اگر بارش کا پانی اوپر پڑ جائے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی، اور اسی طرح اس کا جو دھون یا غسالہ ہے وہ بھی نجس نہیں ہوگا، وہ بھی پاک ہوگا۔ لیکن خیال یہ رہے بارش کے پانی کے حوالے سے، گزارش یہ ہے کہ بارش کا جو پانی ہے ضروری ہے کہ اس میں 2 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1 یہ کہ بارش برس رہی ہو، اور جو بارش برس رہی ہو اس کو بارش کا برسنا کہا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ 1-2 قطرات، چند قطرات، چھوٹی موٹی جس طرح قطرات ہوتی ہے، بوندا باندی ہوتی ہے، اس طرح مراد نہیں ہے۔ باقاعدہ بارش ہو، عرف عام میں اس بارش کو بارش کہا جائے، ہاں واقعاً بارش گری ہے، زمین کو اس نے گیلا کیا ہے، کچھ پانی بہا بھی ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہو بارش کی، اور دوسری گزارش اس میں یہ ہے کہ وہ جو بارش کا پانی ہے وہ ڈائریکٹ آئے، یا اگر کسی واسطے سے بھی آئے تو اس کو اس کا یعنی بارش کا ڈائریکٹ گرنا ہی شمار کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر بارش گرتی ہے درختوں پر، اگر بارش گرتی ہے پتوں پر اور وہاں سے گر کر زمین پر جا لگے تو پھر بھی درست ہے، یہ بارش کا ڈائریکٹ بلا واسطہ زمین پر برسنا شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی بارش چھت پہ گرتی ہے اور چھت کے پرنالے سے پانی بہتا ہے، اور وہ پرنالے کا پانی صرف وہ پرنالے کا پانی وہ نجس جگہ تک جاتا ہے، تو پھر یہ پاک نہیں کرے گا، اس طرح پاک نہیں ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ بارش باقاعدہ بارش ہو، اس کو عرف عام میں بارش کہا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ چھت پر گر کر پرنالے وغیرہ سے گرنا شمار اس طرح کا نہ ہو، بلکہ ڈائریکٹ ہی اس کا زمین پر گرنا یا نجس مقام پر گرنا وہ شمار ہو۔ لہذا اسی طرح اگر بارش کا پانی گرتا ہے اور بارش برس رہی ہے، زمین پر گر کے اور خود بہہ کر ایسے مقام پر جاتا ہے جہاں نجاست ہے، تو اس جگہ کو بھی پھر یہ والا پانی پاک کر دے گا۔ یعنی ضروری ہے کہ بارش برس رہی ہو، زمین پر گرے اور زمین سے بہہ کر ایسے مقام پر خود بخود پہنچ جائے کہ جو جگہ نجس ہے، یعنی چھت کے نیچے کو جگہ نجس ہے، تو اس کو جا کر یہ پاک کر دیتا ہے۔ مگر صرف پرنالے کا پانی، چھت سے گرا ہوا پرنالے کا پانی فقط یہ پاک نہیں کرتا۔ ہاں اگر اس کے ساتھ ساتھ بارش بھی برس رہی ہے تو پھر پاک کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے، وہ پانی بھی پاک کر دیتا ہے، لیکن وجہ اس کی بارش کا برسنا ہے۔ تو یہ ہے اس کا مختصر سا طریقہ۔ لہذا آپ اگر کسی نجس مقام پر ایک مرتبہ موٹر چلانے سے پانی اگر جاری کر دیں پھر بھی درست ہے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ موٹر اگر بیلٹ والی ہے تو وہ کر شمار ہوگی، قلیل شمار ہوگی، اور اگر وہ موٹر بیلٹ کے بغیر ہے تو وہ جاری شمار ہوگا۔ جاری ایک مرتبہ پھینکنے سے پاک، غسالہ بھی پاک، دھون بھی پاک۔ لیکن جو بیلٹ والی ہے اگر وہ خود پانی زمین سے لے رہی ہے تو اس کو ایک مرتبہ پھینکنے سے پاک تو ہو جائے گا، لیکن اس کا جو غسالہ ہے وہ نجس ہوگا، اس بات کا خاص خیال کیا جائے۔ عام طور پر جو ہمارے گھروں میں جو ٹینکی ہوتی ہیں، پانی کی ٹینکی ہوتی ہیں، اس میں تقریباً پانی کور کے برابر ہوتا ہے یا کور سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ کور کے برابر پانی ہے، آپ نے ٹینکی کے ذریعے پائپ لگا کر جگہوں کو دھویا ہے تو وہ پاک شمار ہوگی، اور اس کا جو غسالہ یا دھون ہے وہ بھی پاک ہے، وہ بھی نجس نہیں ہوگا۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین۔